محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم اجعلنا من انصارہ وآوانہ واتباعہ وشیعتہ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام وأمی وأبی وعشیرتی وأہلی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. حاضرین کرام، مولا امام زمان علیہ السلام کی بہت بڑی مہربانی بواسطت میں جرا سرمدانی مجھے آج زندگی میں پہلی دفعہ شرف ملا کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام اس منبر حسینی سے ادا کروں. اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو میں آپ سے پہلی معذرت چاہتا ہوں. درخواست اتنی ہے جو بات کروں آپ دلوں میں بٹھا لیں، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. حاضرین کرام، گفتگو اردو میں کروں گا اور بالکل پریسائز. میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ لے کر چلوں گا، جہاں پر سمجھنا ہے مجھے روکیں، میں آپ کا خادم ہوں. حاضرین کرام، مسلمان بشمول شیعہ سنی ان کی نماز پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس پہ سب متفق ہیں. تمام مسلمان الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے حدیث و سنت بھی مانتے ہیں. مجھے ایک آیت کی سمجھ نہیں آتی سورہ مبارکہ الفاتحہ میں. اہدنا الصراط المستقیم عرف عام میں جو لوگوں کو ترجمہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے جی مجھے سیدھے رستے پر چلا. اہدنا دکھا. ہدایت ہم کس کی بات کرتے ہیں کہ مجھے اس کو ہدایت مل گئی، یعنی پہلے اس کے پاس نہیں تھی اب مل گئی. آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا مجھے سیدھا رستہ دکھا. بسم اللہ بسم اللہ. میرا سیدھا سا سوال، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، ابھی بھی سیدھا راستہ مستقیم چھپا ہوا ہے جو ہر نماز میں مانتے ہیں. پروردگارا مجھے سیدھا رستہ دکھا. اب ہے جی صراط مستقیم کی نشانیاں جو اسی سورہ مبارکہ میں، اور بخدا اللہ کی عزت کی قسم اور معصومین کی عظمت کی قسم ہے قرآن مجید کی لغت یہ خود ہے. اسی سورہ مبارکہ میں اگلی آیت صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم. یہاں تھوڑی دیر رکیں جی، کچھ ڈسکس کر لیں. انعمت علیہم جن پر آپ نے نعمت نازل فرمائی. ترجمہ بھی غلط کروں آپ مجھے روک لیں، بے شک محسوس نہیں کروں، لیکن میری بات سمجھیں گے آپ. نعمت ہم کہتے ہیں جی دنیا داری کے حساب میں یا عرف عام میں مسلمانوں کے نزدیک پیسہ، سر کے اوپر چھت، صحت مند جسم، اولاد. کوئی ایک نعمت کوئی بتا سکتا ہے؟ مسلمان کہے میرے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ جس کو ہم نعمت گنتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہے تو غیر مسلم کے پاس بھی ہے، وہ اس کے پاس بھی ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، دہریے کے پاس بھی ہے. تو پھر واپس قرآن کے پاس ہی نہ چلیں. یہ نعمت جاننے کے لیے قرآن مجید میں جب ہم کھولیں گے سورہ المائدہ مقام غدیر، اللہ پاک اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ پاک نے حکم دیا میرے حبیب جو میں نے ابھی حکم نازل فرمایا وہ پہنچا دیں، اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ کیا. مقام غدیر پہ ان کو روک کے جو جا چکے ہیں واپس بلایا، جو آنے والے ہیں ان کو ملایا. احد میں بھاگنے والوں کے اونٹوں سے پالان اتروا کر ممبر بنایا کہ کل کوئی مکر نہ سکے.
این دوپہر کے وقت سب کے سامنے اللہ کے حبیب نے کیا اعلان فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بسم اللہ بسم اللہ. پیغمبر اکرم نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ اب رسالت دنیا پہ نہیں آنی، اب ہدایت اور رہنمائی کے لیے جانا امامت کے پاس. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. امامت کا اعلان ہو گیا. اب قرآن مجید تو اقرا سے لے کے الیوم اکملت لکم دینکم تک ہے، جو ملتا ہے ہمیں وہ الحام سے والناس تک ہے. ترتیب میں تھوڑا فرق ہے لیکن پیغام تو مکمل ہے. آخری آیت جس پہ محققین متفق ہیں، قرآن کی آخری آیت ہے جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا. الیوم آج کے دن، اکملت لکم تمہارے لیے مکمل کر دیا، دینکم تمہارا دین. بسم اللہ بسم اللہ. صاحبان کرام مجھے یہ بتائیں، میں تو ایک تحقیق سے نتیجہ نکالنے والا بندہ ہوں. دین کدھر مکمل ہوا ہے؟ نماز پہ، روزے پہ، روزہ حج پہ. حجت الوداع تو کر کے آ رہے تھے، تمام دین دے دیا جا چکا ہے. لیکن آگے اب رہنمائی اور ہدایت کے لیے اگلی چین آف کمانڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے. رسالت نہیں، اب امامت. امامت کا اعلان ہوا، ادھر پروردگار عالم نے آیت دی ہے آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ. ابھی رکے. آیت کا اگلا حصہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. بسم اللہ بسم اللہ. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے امامت کا سلسلہ جو شروع ہوا، پروردگار عالم نے اس کو نعمت کہا. یہ وہ نعمت ہے جس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ہے، ولایت کے منکر کے پاس نہیں ہے. ولایت کے منکر کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، ابھی میں باہر نہیں گیا. بسم اللہ بسم اللہ. غدیر قوم پر یہ آیت آئی تو اس کے بعد دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، نعمت کے تمام ہونے کا اعلان ہوا. اب میرا سیدھا سا سوال ہے تمام مسلمانوں سے، وہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے واجب اس لیے کی ہے، مانگو اس میں صراط مستقیم، وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی. نعمت ہے امامت اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ میں ولایت علی مانگ رہے ہیں، آگے آگے کیوں مکر جاتے ہیں؟ یہاں تک کوئی شک و شبہ مجھ سے اعتراض ہے؟ میں بالکل حاضر ہوں سوال کریں. یہاں ہم کلیئر ہو گئے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہونے والا امامت کا سلسلہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس کی یہ تو میں نے دعویٰ کر دیا، آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کر دیا. میرے عقیدے میں یہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں آپ کو غلط لگے مجھ سے سوال کریں، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے یا بغیر ثبوت کے مکمل نہیں ہوگا. یہ کس طرح سائنس کی بھی ریسرچ ہوتی ہے، آپ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، پھر وہ ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بسم اللہ بسم اللہ. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے نعمت، اور ہر کسی کے پاس نہیں ہے. میں کچھ نام آپ کے سامنے لیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. سید امیر کبیر حمدانی، میں اگر غلط نام نہ لوں مجھے معاف فرمائیے گا. لال شہباز کرم، بہاؤالدین زکریا ملتانی، معین الدین چشتی، جلال الدین حیدر بخاری. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ نعمت مالک سے حاصل کی. اس کے بعد یہ اپنے علاقوں سے اٹھ کے ان علاقوں میں آئے جہاں کفر کا دور دورہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اس نعمت کی بدولت کافروں کو کلمے پڑھا دیا. نظر آیا جی؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم آج ایک فرش عذاب میں اکٹھے نہیں ہیں، ہم ایک شہر میں شیعہ سنی اکٹھے نہیں ہیں. اس کے پاس کوئی نعمت تھی تو کافروں کے اندر آ کے کلمے پڑھا دیا نا جی. میں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، اولیاء کی بات کر رہا ہوں. یہاں سے آگے چلے. بسم اللہ بسم اللہ.
آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے مزید کچھ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں امامت سے متعلق. اور اگر یہ باتیں آپ نے دل میں بٹھا لی بخدا آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کسی عالم کسی پیر کی محتاجی نہیں رہے گی. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 اللہ پاک فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم. یوم اس دن ندعو بلایا جائے گا کل اناس تمام انسانوں کو بامامہم ان کے امام کے ساتھ. یہ ایک آیت ایسی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے منکر ہیں ان کا عقیدہ اس ایک آیت سے کٹ جاتا ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ابھی پیدا ہوں گے؟ صرف ایک معصوم سا سوال کہ اگر ابھی پیدا ہوں گے تو ہم اور آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا. اگر ابھی کوئی نہیں ہے پھر ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ یا ثابت کر دیں. اور پھر لفظ ہے امامہم. اگر ہوتا ہے نا جی امامینہم تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے دو اماموں کے ساتھ بلاؤں گا. اگر لفظ ہوتا بِأَئِمَّہِم تو پھر ہوتا کہ تمہارے پیشواؤں کے ساتھ بلاؤں گا. ایک امام کا ذکر ہے. ہر انسان نے اپنے ایک امام کے ساتھ جانا ہے. دینی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے بادشاہی لحاظ سے دنیا کا کوئی ایک لیڈر ثابت کر دیں. اگر نہیں کر سکتے تو آ جائیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پاس. مانے ایک امام ہے اس زمانے کا. دوسری آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی سورہ مبارکہ یاسین سے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آیت کا ترجمہ اور ہر چیز امام مبین کی ذات کے محاصرے میں. یہ میں نے اپنے ہاتھ بند کیا نا جی اس کے اندر اب جو چیز بھی ہے وہ یہ میرے ہاتھ کے محاصرے میں. ہر چیز امام مبین کی ذات کے محاصرے میں. اب ایک کوئی پریکٹیکل اگزامپل یا مثال کے بغیر تو دعویٰ مکمل نہیں ہوگا. مجھے آج تک انسان ایسا کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. انسان ہے گناہ کرے گا توبہ کرے گا تو بخشا جائے گا. اکڑ جائے گا تو ابلیس کو ساتھ مل جائے گا جا کے. گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا جی. جب آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا خیال دینے والا تو ہو گیا جی ابلیس معلوم. اس سے کوئی اختلاف. وہی وہ کہتا ہے نا چوری کا خیال دے گا چوری کا. جیسے کہتے ہیں چوری کر ایک قوت اسی طرح آ کے دماغ میں خیال کی شکل میں حملہ آور ہوتی ہے ابلیس پر. نہ کر فعل حرام ہے گناہ ہے کسی کا حق مارے گا. ہوتا ہے یہ آپ سب نے تجربہ کیا یہ والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا اس کو ضمیر کہتی ہے. میں اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پھر انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں میں نے چوری کرنی. جب وہ چوری کا فیصلہ کر کے قدم بڑھاتا ہے تو یہ دوسری مثبت سائڈ کی پازیٹیو سائڈ کی فورس پھر آتی ہے. مت کر پکڑا جائے گا مال مسروقہ برآمد ہو جائے گا بے عزتی ہوگی. اس بار ڈرا کے روکا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. میں نہیں کہا ہے میں نے کہا نہیں چوری. اب چوری کرنے کے بعد ابلیس کا کام مکمل ہو گیا نا جی. اس نے جو گناہ کرانا تھا وہ ہو گیا وہ تو اب چلا جائے گا. اب یہ قوت پھر آتی ہے پچھتاوا دے کر یہ تم نے کیا کیا کسی کا حق مارا کیا کر لے لیا تم نے یہ چیز لے کر واپس کر دو توبہ کرو. یہ بھی ہوتا ہے. بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دنیا کہتی ہے ضمیر یا انگریزی میں کہتے ہیں جی کانشیس. تو مقابلہ سرکار ہمیشہ ہوتا ہے برابر کی قوت میں. برابر کی قوت ہوگی تو مقابلہ ہوگا نہیں تو بڑی قوت چھوٹی کو ختم کر دے گی. تو برابر کی قوت کی ایک مثال دوں کہ ایک بندے کے پاس ہے جی کلاشنکوف اور اس کے سامنے 100 بندہ کھڑا ہے 300 میٹر کی دوری پہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا. کیا وہ 100 بندہ کلاشنکوف والے کو مار سکتا ہے؟ وہ ان کے پہنچنے سے پہلے انہیں ختم کر دے گا. قوت برابر نہیں ہے تو مقابلہ نہیں ہوگا. تو میرا ضمیر تو بھی میں آپ بھائیوں سے بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا جب تک آپ منہ سے نہیں بولیں گے نا کہ رضا شاہ تم یہ غلط بات کر رہے ہیں تب تک مجھے نہیں پتا لگنا میری بات کس کے دل میں کدھر پہنچی. بسم اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اس سے کوئی اختلاف. ابلیس ملعون کے پاس تو یہ طاقت ہے وہ میرا اور آپ کا دماغ پڑھ سکتا ہے. وہ بھی قرآن سے بات کروں گا. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں خواب کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس ملعون کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہے بیٹا ذبح کر. یہ دماغ پڑتا ہے
جو عورت کا رسی ہے اس کو عورت سے آگے گمراہ کرے گا، جو مال حرام کی طرف جاتا ہے اس کو مال کی آپشن دے گا. یہ آپ کے دماغ کو پڑھ کے اس کے مطابق آپ پر حملہ کرتا ہے. دماغ پڑا اس نے نبی کا تو پھر ہی جا کے کہتا ہے ابراہیم کبھی خواب میں بھی لوگوں نے بچے ذبح کیے. 3 جگہ پتھر جو مارے جاتے ہیں ان 3 جگہوں پہ بندہ ہی باندھ کر آیا تھا نا روکنے کے لیے. دشمن تو میرا اتنا مضبوط ہے وہ ایک ٹائم پہ دنیا کے 8 ارب انسانوں کا دماغ پڑھ دے اور بیک وقت سب کے ذہن میں جا کے حملہ آور بھی ہو جائے. اور اگر میں کہوں میرے اندر ہی کوئی ضمیر ہے جو اس کا مقابلہ کرتا ہے تو سرکار یہ تو اتنا کمزور ہے، یہ تو جب تک آپ منہ سے نہ بولیں آپ کے دل کی بات نہیں پڑھ سکتے. بسم اللہ بسم اللہ. تو کیا مقابلہ برابر ہوا؟ دوسری طرف آ گیا. میں کہوں کہ چلے یہ بیکار ہے، اللہ پاک بچا رہا ہے، یہ بات یہیں سے غلط ہو گئی. اس پروردگار عالم کی شان ہے، کون کہتا ہے تو فیکون ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ نہیں رہے گا. اگر وہ مجھے کہے تم نے گناہ نہیں کرنا، میں اسی کی دی ہوئی قوت سے گناہ کروں گا کیسے؟ کیا میں اللہ کو ہرا پاؤں گا؟ وہ کہہ رہا ہے نہ کر. پھر وہ اللہ کس بات کا ہوگا؟ اس نے تو کہا تھا نہ کر، کیسے ہوگا؟ اور شریف لوگ جب کسی کو مہلت دیتے ہیں نا دنیا داری کے حساب میں، اس مہلت میں اس کو چھیڑتے نہیں. اس کو تو مالک نے وقت معلوم تک دی ہے مہلت. اگر اللہ پاک آگے مجھے بچانے تو وہ کہے گا مالک وقت معلوم تک مہلت ہے. عدل نہیں ہے کہ مہلت کے دوران آپ میرے کام کے اندر دخل اندازی کریں. اور یہ بھی عدل نہیں ہے کہ مارنے والا اتنا مضبوط کہ چھپ کے بہکائے. مالک نے چھپ کے بہکانے والے کو اجازت دی اور وہ چھپ کے بچانے والا نہ بنائے تو پھر میرے ساتھ عدل نہیں. اب چلے واپس انہیں دونوں آیتوں پہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. شیطان نے میرے دماغ پہ حملہ کیا. امام مبین ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے ابلیس حملہ ہوا ہے، فوراً انہوں نے کاؤنٹر سٹرائک دی، اس کے مقابلے پہ حملہ کیا. اتنی ہی قوت لگائی جتنی اس نے لگائی. اس نے وسوسہ دیا، امام نے خیال دیا. فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں ابلیس کا پیروکار ہوں یا امام کا پیروکار. فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے امام کی طرف چلنا ہے یا ابلیس کی طرف چلنا ہے. جس طرف چلتا جاؤں گا اسی کی پارٹی بنتا جاؤں گا. اب پہلی سورہ بنی اسرائیل والی آیت پہ آتے ہیں. اللہ پاک نے بلایا مجھے، اللہ پاک نے حشر میں اعلان فرمایا مہدی علیہ السلام کے دور کے لوگ حاضر ہو جائیں. تو 260 ہجری سے لے کر آج تک کے سب لوگ اسی ہجوم کے ساتھ جائیں گے. جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ امام تک تو بڑے نیک لوگ جاتے ہیں، بڑی معرفت، بڑے علم اور ایسے. اس کے مطابق تو یہی ہے کہ میرے آپ کے جیسا حقیر آدمی امام کی معرفت نہیں لے سکتا، امام سے کوئی چیز نہیں پوچھ سکتا، میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ سکھایا گیا اور ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا. اللہ پاک بلائیں گے آؤ جی مہدی علیہ السلام کے دور کے لوگ، ہم سب حاضر ہو کے بارگاہ الہی میں. اللہ پاک پوچھیں گے تو نے اپنے امام کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ وہ بھی تو واجب ہے نا جی. سورہ نساء، سورہ نساء آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اصول الامر کی جو تمہارے اندر موجود ہے. اس آیت سے ایک سبق اور آج نکال کے جاتے ہیں جی. ہم پہ 3 اطاعتیں واجب ہیں بحیثیت مسلمان اور مومن، اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی. اب رسول اور اولو الامر کے درمیان میں آگے کوئی کہ اولو الامر نہیں، میں پیر ہو یا کوئی عالم ہو، میں نہیں مانتا اس کو. مجھے قرآن نے رسول کے بعد امام کی اطاعت کا حکم دیا ہے. جو یہ راستہ بتائے گا میرے سر آنکھوں پہ ہے، جو اس سے ہٹائے گا وہ کسی اور سائڈ پہ لے کے جائے. اگلی چیز، ہم بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں. اللہ پاک نے پوچھا تم نے امام کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ سورہ نساء میں میرا حکم تھا اولو الامر کی اطاعت کرو. تو جو ہمیں بتایا گیا شاید ہم پہلا جواب یہ دیں، پروردگارہ یہ تو غیبت میں تھے، ان سے تو رابطہ کرنا ممکن نہیں تھا.
ہم کیسے اطاعت کرتے ہیں؟ اگر موڑ کے پروردگار نے کہہ دیا نا کہ جس کے کہنے پہ گناہ کیا تھا اس کو دیکھ کے بات مانی تھی. یہاں پہ ہمارے بلے کچھ ہے کہ ہم کو جواب دے سکیں گے؟ بھائی چھپ کے بہکانے والے کی بات مان کے میں نے چوری کر لی، اسی طرح چھپ کے روکنے والے کی بات میں نے اطاعت کیوں نہیں کی؟ میں مجرم ثابت ہو گیا، سزا ملے گی کہ نہیں؟ ٹھیک. اب ذکر آ گیا تھا ایک اور آیت کا، اس کے ساتھ اگر اجازت ہے ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. بسم اللہ بسم اللہ. ابھی تک ہمیں کیا بتایا گیا؟ غیبت میں تم نہیں پہنچ سکتے. معذرت کے ساتھ ادب سے عرض کروں، ناراض نہ ہوئیے گا الفاظ صاف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جنہوں نے آپ کو یہ بتایا نا انہوں نے امام کو ایک چرواہے جتنا درجہ بھی نہیں دیا. ایک چرواہا جو بکریاں چراتا ہے نا اس کی سب پہ نظر ہوتی ہے، یہ بکری میری مضبوط ٹھیک ہے صحت مند ہے، یہ کمزور ہے، یہ بیمار ہے. وہ اس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ نہیں؟ اسی مثال کو بدل کے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو صحیح چل رہی ہے وہ تو صحیح چل رہی ہے، وہ بیمار کے دواداروں کا بندوبست کرے گا، وہ کمزور کے ساتھ خود چلے گا کہ یہ کمزور ہے، یہ بیمار ہے، اس کو بھیڑیا نہ اچک کے لے جائے. بھیڑیا ہے ابلیس. انہوں نے کہا کہ امام تک تم نہیں جا سکتے، امام تو گناہگاروں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ ابلیس اٹھا کے جہنم کی طرف نہ لے جائے. انہوں نے امام کو چرواہے کا درجہ بھی نہیں دیا. میں اس کی مثال اسی مثال کو بدل کے پیش کرتا ہوں. جو لوگ صاحب اولاد ہیں اور جن کی نہیں ہے وہ اپنے والدین کو دیں گے. ایک شخص کے 7 بچے ہیں، مثال ایک بچہ ہو گیا بیمار، طبیعت خراب ہے، بے چین ہے، رات کو سو نہیں پا رہا. وہ 6 بچوں سے پیار کرتا ہے لیکن آج اس میں توجہ زیادہ ہے. جب تک یہ چین سے نہیں سوئے گا اس ماں باپ کو بھی نیند نہیں ہے. غلط بات تو نہیں کر رہے بھائی؟ جتنا احساس ماں باپ کے دل میں ہے آپ کا اولاد کا، کیا اتنا احساس امام کے دل میں نہیں ہے آپ کا؟ کیا امام ماں باپ سے بھی کم محبت کرتے ہیں اپنی رعایا سے؟ یہ سب غلط بتایا گیا ہے. جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا، جو اچھائی کا خیال آ رہا ہے میں جانب امام آ رہا ہے، اطاعت کریں، اور آپ کے مانگے بغیر آ رہے ہیں. آپ گناہ کرتے ہوئے نہیں کہتے کہ مولا رہنمائی کریں، مولا کو آپ کو احساس ہے، کہتے ہیں مت کر، باز آ جاؤ. اور جو مانگے بغیر آپ سے رابطہ کر رہا ہے ہر گناہ کے وقت، اس سے مانگے تو صحیح، وہ جو خیال آ رہا ہے اس کے پیچھے چلے تو صحیح. اور معاملہ اور کلیئر نہ ہو، مجھے کھڑا کر کے آپ ذلیل کریں کہ تو جھوٹ بول کے کیا تھا، لیکن میری بات مان کر چلے نہ. آپ کا معاملہ اور کلیئر ہو تو میں ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ. اب اسی وہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو میں نے عرض کی تھی، ایک اور آیت پیش کرتا ہوں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. سورہ مبارکہ القدر 3 آیت. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. آیت میں غلط نہیں ہے؟ بسم اللہ. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. فیہا باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے. من کل امر، کل امر لے کر. الوی صاحب تشریف فرمائیں. ایک اور بھائی ہے قرآن مجید کا علم رکھتا ہے، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں سورت کو نماز میں. کیا میں نے اس کی ترجمہ غلط کیا؟ یہی ترجمہ ہے، یہی لکھا ہے، ورڈ بائی ورڈ بھی یہی بنتا ہے. اچھا جی، ایک پیغام ہے. میں اصغر شاہ صاحب کو پیغام دوں گا، شاہ جی عاصم بھائی کو یہ پیغام دے دیں. میں نے پیغام دیا اصغر بھائی کو، اب یہ پیغام کیا ہے امین. جب تک یہ پیغام عاصم شاہ صاحب تک نہیں جائے گا پیغام مکمل نہیں ہے.
یہ جائیں اعظم شاہ صاحب سے مل کے کھانا کھا کر چائے پی کر واپس آ جائیں، پیغام نہ دیں، ان کی غلطی ہے۔ پیغام مکمل ہی تب ہوگا کہ بھیجنے والے نے بھیجا، لے جانے والا لے کر گیا، اور وصول کرنے والے کو اس نے وصول کرایا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شب قدر ایک رات ہوتی ہے یا پورے سال کی ہر رات شب قدر ہے؟ ایک رات ہے۔ اس ایک رات میں کل امر کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم سے۔ لانے والے کون؟ ملائکہ اور روح الامین۔ مجھے آپ نے وصول کون کرنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے اولو الامر غائب ہے، غیبت میں عطاعت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس صورت کے مطابق جواب دیا جائے، اگر تو کوئی اولو الامر نہیں ہے تو ہر شب قدر میں یہ پورے سال کا امر وصول کون کر رہا ہے؟ اور جو وصول کر رہا ہے وہی اولو الامر ہے، وصول کر کے اگلے پورے سال میں وہ جاری کر رہا ہے، امر پر اختیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کا امر پہ اختیار ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا بات امر پہ بھی کر لیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ امر مسلمانوں نے حکمرانوں کی حکومت کو لیگلائز کرنے کے لیے، قانونی حیثیت دینے کے لیے حکمران کو کہہ دیا۔ بنو امیہ کے دور سے لے کے آج تک کہا جا رہا ہے، اپنی برائی سب دونوں میں کہا جا رہا ہے۔ اسی قائد میں علی صاحب قتل امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ چلا تھا نا جی۔ میں ان سے امر کا کیوں مطلب لوں، میں قرآن سے ہی کیوں نہ لوں؟ سورہ بنی اسرائیل یسألونک عن الروح، اے میرے حبیبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رب کے امر میں ایک امر روح بھی ہے، قرآن نے بتایا۔ آپ اولو الامر اس کو مانوں گا جو زندہ کو مار سکتا ہو، مردہ کو اٹھا سکتا ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیا بات ہے۔ جو یہ کر سکتا ہے اس کی اطاعت کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ مجھے اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے قرآن میں۔ اس سے ہٹنا قرآن سے ہٹنا ہے، قرآن سے ہٹنا اللہ رسول کے پیغام سے ہٹنا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئے؟ اولو الامر کی اطاعت۔ اولو الامر کون ہے؟ جو امر جاری کرتا ہے، شب قدر میں وصول بھی کر رہا ہے۔ اب ڈھونڈیں اگر مکتب اہل تشیع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے علاوہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کے سوا کوئی اور اولو الامر بنتا ہے کسی عقیدے میں، مجھے ابھی بتا دیں۔ میں تو 18 سال سے ان کی سب کی کتابیں پڑھ کے آخری نجات دہندہ پہ میتریہ پڑھا، شاہ بہرام پڑھا، کالکی ادار پڑھا، مسایہ پڑھا، سوائے امام مہدی علیہ السلام کے کوئی اولو الامر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صاحبان درخواست اتنی تھی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ابلیس گمراہ کر رہا ہوتا ہے دوسری سائڈ سے خیال کون دے رہا ہوتا ہے، یہ آپ سب کو کلیئر پتہ لگ گیا۔ آج سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ ایک آیت ذہن میں رکھیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آپ جھوٹ بولتے ہوئے سوچنا ہوگا کہ مولا دیکھ رہے ہیں، کیسے ان کے سامنے جھوٹ بولوں۔ پرائی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے، مولا دیکھ رہے ہیں، کیسے یہ نظر حرام کروں، جھوٹی کیوں کروں، اس سے مجھے مولا کی زیارت کرنی ہے۔ تو میں کسی کے مال پہ نظر کیوں رکھوں؟ وہ کائنات کے خزانے میرے پیر کے پاس ہیں، جو چاہیے مانگ لوں نا، کسی کا مال کیوں کھاؤں؟ آپ اتنا کر لیں گے بخدا، آپ خود اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں گے ان کا عمل دخل کی طرح۔ ماشاء اللہ۔ ابھی تک میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ایک تھوڑی سی نا دل کے شکوے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کے سامنے دو ائمہ کا ذکر کروں گا۔ وقت شہادت سے پہلے جناب امام حسین علیہ السلام نے جب صلاح ثلاثہ بلند فرمائی، حل من ناصر ینصرنا، ذرا تخیل میں کربلا کے میدان میں پہنچے۔ صبح ہوئی ہے، مولا علی اکبر علیہ السلام جیسے شبیر رسول، مولا غازی سرکار علیہ السلام جیسے شبیر اقتدار علیہ السلام، بنی ہاشم کا جانثاروں کا ایک سرکت ہوں گے۔ اب وقت اثر اس سے کچھ دیر پہلے تنہا پوچھ رہے ہیں کون میری مدد کرے؟ وہ جو جنت کے سردار ہیں، جن
اسلام میں ان کو مارنے والے بھی انہیں کے نانا کے کلمہ ذرا محسوس کریں ان کی محسوسات کیا ہو. ہم نہیں جا سکتے, اپنی استطاعت کے مطابق سوچ سکتے ہیں. اس سے اگلا دن 11 محرم مدینہ سے چلنے والا قافلہ جب مدینے کی ناکہ بندی کر کے گئی کہ پاک مختورات عصمت نے سوار ہونے کسی مرد کی شکل باہر نظر نہ آئے. 11 محرم کو وہ قافلہ کیسے سوار ہوئے, اور جس پاک امام کی آج شہادت ہے وہ کیسے قافلہ لے کے چلے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچیں, میرے ساتھ چلیں, میرے ساتھ. کہتے ہیں جی غیرت کا کوئی خدا ہوتا تو مولا سجاد علیہ السلام ذرا 11 محرم سے لے کر واپس مدینہ آنے تک دیکھے میرے اور آپ کے چوتھے امام کتنی دفعہ قتل ہوئے. اس صورت حال میں دل میں خواہش آتی ہے کوئی میرا ہو, کوئی میرے لیے آواز بلند کرے, کوئی میرے اور میرے دشمنوں کے درمیان میں کھڑا ہو. آتا ہے کہ نہیں؟ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو, معاملہ بگڑا ہوگا. جب کہیں پہ جھگڑا یا معاملہ بگڑتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیاروں کو آواز دیتے ہیں, اور جو اس وقت آ جاتا ہے وہی آپ کا پیارا ہوتا ہے. اب میں 40 سال خون رونے والے امام سے ہٹ کے میں اس امام کی بات کرنے لگا جو پچھلے لگ بھگ 1200 سال سے خون کے آنسوں سے کریا کر یہ ہے. وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں, وہ آپ سے کوئی ٹائم تو نہیں مانگ رہے, کوئی مال و دولت نہیں مانگ رہے, کردار مانگ رہے ہیں. 313 اصحاب کی روایتیں میں نے بارہا پڑھی ہیں, دارالانوار میں بھی پڑھی ہیں, میں نے غیبت نعمانی میں پڑھی ہیں, اور فرمان اس طرح سے تم روئے زمین پر 313 مخلص مومنین اکٹھے کرو, پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کو ظہور کی اجازت. ایک تھوڑا سا اور آپ کیا کہیں گے پریکٹیکل سچویشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ میرے بھائیوں کی طرح مجھے پیارے ہیں. ہمیں دین پہ کسی چیز کی ضرورت ہو ہم بلا جھجک ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. میں جناب کل فوت ہو جاتا ہوں, میجر صاحب کو اللہ تعالیٰ کھربوں روپیہ دیتے ہیں. یہ میرے محبت میں میری برسی والے دن انہوں نے سال کا 10 کروڑ روپیہ سائڈ پہ رکھ دیا کہ یہ میرا دوست تھا, میرا بھائی تھا, سیدین رضا بخاری اس کا نام تھا. ہر سال میں غریبوں کی گھر میں راشن دوں گا, میں غریب لڑکیوں کی شادیاں کراؤں گا, میں یتیموں کی کفالت کروں گا. یہ 10 کروڑ روپیہ میرے دوست کی نسبت سے علیحدہ ہو گیا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. میرے بچے 2 ٹائم کی بھوک سے تنگ ہیں. شاہ صاحب 10 کروڑ روپیہ سالانہ لگا رہے ہیں میرے نام پہ, میرے بچوں کو نہیں پوچھ رہے. جناب جسم مرے گا, روح انتقال کرے گی. آپ تو کلچر ماڈرن ہو گئے نا جی. پہلے تو شب جمعہ میں لوگ ختم کرتے ہوتے تھے روایت معصوم سے کہ روحیں دنیا پہ لوٹتی ہیں, اپنے پیاروں کو دیکھتی ہیں, پھر واپس جاتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اصغر صاحب ہر سال 10 کروڑ روپے میری برسی پہ لگا رہے ہیں. میرے بچے 2 ٹائم کے کھانے سے تنگ ہیں, کیا فائدہ 10 کروڑ لگانے کا. اور 50 لاکھ میرے بچوں کو دے دو, سال کا یار عزت سے روٹی کھا لیں گے, اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے, کل کا نہ کچھ بن جائیں گے. ٹائم تو سب نے پورا کر کے آگے جانا ہے نا جی. شاہ صاحب کی بھی زندگی ہوئی تمام. میں بیٹھا ہوں اوپر, شاہ صاحب آئے, شاہ جی یا علی مدد. میں کہا شاہ جی ہٹ جاؤ. میرے کس چیز کے دوست ہو؟ وہ 10 کروڑ کی برسیاں نہ کرتے ہو, میرے وارثوں کو پوچھ لیتے جو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتے. کیا میرا یہ گنا ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. جائیں جی آپ بھی ٹائم پورا کر کے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی خدمت میں. اگر مولا نے پوچھ لیا, میرا وارث خون کے آنسوں سے صبح شام روتا تھا. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ میں کیا وہ مولا برسی کراتا تھا, مجلس کراتا تھا, ماتم داری کرتا تھا. مجھے مڑ کے اتنا کہہ دیں تو کردار پاک کر لیتا. میرے مہدی کے 313 میں سے 312 رہ جاتے. میں عزاداری کا, عبادت کا منکر نہیں
صرف میرا پوائنٹ اتنا ہے، ہر وقت اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ زمانے کے وارث، زمانے کے مالک، معصومین کے وارث موجود ہیں، آپ کی طرف نظر لگا کے بیٹھے۔ ہم منتظر نہیں ہیں، اس فکرے پہ مجلس کا اختتام کروں گا، ہم منتظر نہیں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس بے وفائی کے رویے سے میں کھلا ورڈ یوز کروں گا، اس کا کھلا لفظ، بے وفائی کرتے ہیں ہم سے۔ جب ہمیں بیٹا چاہیے ہوتا ہے نا مولا، جب نوکری لگوانی ہے نا مولا، ہمارا تعلق ہے لالچ کا۔ میں کل رات کو آیا ہوں جی نارنگ سیدہ میں، ایک سید کے گھر میرا کھانا تھا، دوسرے گھر سید کے گھر میرا قیام تھا۔ میں بخدا اپنا کھانا اور اپنا بستر ساتھ لے کر نہیں آیا۔ یہ میرے جیسے انسان ہیں، جب مجھے ان کے پاس آتے ہوئے یقین ہے نا کہ میرے کھانے اور رہنے کا بندوبست ہے، تو کائنات کے امام کے ساتھ اتنا یقین رکھیں کہ میرے ان سے کہنے کی دیر ہے، جو جائز چیزیں میرے مولا مجھے دیں گے۔ دل میں چیز کی خواہش لے کے ان کے پاس نہ جائیں، ان کی خواہش لے کے ان کے پاس جائیں، یہ ویسے ہی آپ کو لنگر ہر چیز پوری کر کے دیں۔ 1184 کے 85 سال ہو گئے جی، خون کے آنسوں سے یہ امام گریہ کر رہے ہیں۔ ان کا آخری مسائل 11 ائمہ میں 13 معصومین علیہ السلام میں بنی ہاشم نے کسی سے بے وفائی نہیں، کسی امام کے دور میں قبیلہ بنی ہاشم نے امام کے خلاف کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا۔ آج ہو چکا ہے، آج ہو چکا ہے۔ امام کو بالکل فراموش کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، اور سادات مومنین شامل ہیں اس میں۔ میری بات بری لگے معذرت چاہتا ہوں، بات غلط ہو تو پھر مجھے پکڑیں۔ کیا آپ امام زمانہ علیہ السلام کو ویسے ڈھونڈ رہے ہیں جیسے اگر آپ کا ایک بچہ گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش ہے؟ آپ کی نظر میں امام بچے سے نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ جس کا بچہ گم ہو جائے وہ رات کو سو سکتا ہے؟ ہم کیسے سوتے ہیں سکون سے رات کو؟ اس حالت میں ہے کہ میرے امام خون کے آنسوؤں سے گریہ کر۔ میری عرض تمام ہو گئی جی، ایک درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت ہوں، میرا آنا اور آپ کا سننا اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے حاضر امام سے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ مولا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، نقصان اٹھائیں گے، مولا نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، نظر کو آپ کے لیے بچا کے رکھیں گے، مولا دن رات آپ کو یاد کر کے سلام کریں گے، اور مولا ہم میں جو کمی کوتاہی ہے آپ ہمارے نگران ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، مولا اشارہ کریں، جان دینے کو تیار ہیں، آپ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ کیا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں؟ ایک دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو، ہمارے اہل و عیال کو ان میں نہ شامل ہونے دے جنہوں نے امام کو فراموش کیا۔ 313 کی بڑی شان ہے، مولا کو چھوٹی موٹی نوکری پہ رکھ لیں۔ مولا جو باغ فدق کے جرم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے جب ان کی شہادت کے بعد آپ خاموشی سے پردے کے پیچھے رو رہے تھے، مولا ہمیں اپنے سے لا تعلق ہونے والوں میں نہ شامل ہونے دیں۔ ہمارا وعدہ پکا امام سے، بس اس کے بعد میرا اور آپ کا معاملہ ختم، آج سے میرا، آپ کا اور امام کا معاملہ شروع۔ اپنے اعمال کو یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ میرے امام دیکھ رہے ہیں، جو خون کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، میں نے نہیں رلانا، میں نے نہیں رلانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجعلنا من انصارہ و اعوانہ و اتباعہ و شیعتہ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، و امی و ابی و عشیرتی و اہلی، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ و علی آبائہ الطاہرین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد۔
ماشاءاللہ